آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ دنیا عالم میں کس کا نام بول رہا ہے؟ عمران خان، عمران خان، عمران خان۔ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں، لیکن ایسا میرے ساتھیوں، نوجوانوں، ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا گیا۔ اور ہمارا لیڈر کہتا ہے ہمیں کسی بااختیار کی ضرورت نہیں ہے، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ آج ملک آخری حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی پھیل چکی ہے۔ سعید صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا، وہاں تعزیت کی، پھر راستے میں 2-3 تعزیت کر کے ہم یہاں بالخصوص یہ جو میجر صاحب ہمارے عزیز سردار علی افسر خان، ریٹائرڈ DIG پولیس، ان کے پوتے ان کے یہاں پہنچے، اور پھر آپ نے بڑی گرمجوشی سے ساتھیوں نے یہاں باغ آمد پر استقبال کیا۔ آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ آج تیسرا دن ہے، اس کے بعد سابقہ ہو جائے گی۔ اصل میں PTI کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس طرح دیگر جماعتیں۔ PTI کی قیادت دیگر قیادت جتنی بھی ہیں پاکستان میں ان سے مختلف ہے۔ ان کا اگر پروگرام مختلف ہے تو ہمارا بھی پروگرام مختلف ہے۔ انہوں نے جس ڈگر پر ملک چلایا اور ملک کو لے گئے، آج ملک آخری حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی پھیل چکی ہے، ملک کے اندر انارکی پھیل چکی ہے، اور ملک کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اگر لیڈرشپ پاکستان میں کام چلا سکتی تو اس وقت 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے پیچھے یہ صاحب اقتدار پارٹیاں ہیں اور ان کے پیچھے صاحب اختیار ہیں۔ اور ہمارا لیڈر کہتا ہے ہمیں کسی بااختیار کی ضرورت نہیں ہے، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ہم آزادی پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے آئین کے مطابق ملک کو چلانے پر یقین رکھتے ہیں۔ رول آف لا ہو، ہماری عدالتیں آزاد ہوں، اور اس ملک میں ایک باوقار جمہوری نظام ہو، لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کریں، لوگ اپنی مرضی سے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں، لیکن ایسا میرے ساتھیوں، نوجوانوں، ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری لیڈرشپ جیل میں ہے اور جو اقتدار میں ہیں ان سے یہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو میں باغ سے یہ کہتا ہوں ارباب اختیار کو کہ ارباب اقتدار سے نہ تو پاکستان میں اور نہ ہی آزاد کشمیر میں یہ ریاست سنبھالی جاتی ہے، نہ وہ ملک سنبھالا جا رہا ہے۔ آپ ارباب اختیار جو ہیں، اس ملک کو اگر بچانا ہے، اس ریاست کی بنیاد پر اگر یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اگر اس مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو پھر ایک طاقتور لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ تو اگر آپ نظر دوڑائیں، بغیر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ چھوڑیں کہ آپ PTI کے ہیں، آپ چھوڑیں کہ آپ کسی جماعت سے ہیں، آپ ذرا نظر دوڑائیں
کہ دنیا عالم میں کس کا نام بول رہا ہے؟ عمران خان، عمران خان، عمران خان کیوں بول رہا ہے؟ کیوں نوبل پرائز آ رہا ہے؟ اور پھر نوبل پرائز کے لیے خان صاحب نے کہا یہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، انہوں نے تو حقدار بنا دیا۔ ہمارا لیڈر یہ کہتا ہے کہ اس کا حقدار وہ ہو سکتا ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے اور کشمیریوں کو آزاد کروائے، اس کا حقدار نوبل پرائز کا وہ شخص ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی قیادت ہے۔ آپ اس قیادت کی نوجوانوں، اس قیادت کی زیر سایہ ہیں، ان کے ویژن کے مطابق چاہتے ہیں۔ ہم سارے جتنی لیڈرشپ ہے میرے سمیت، ہم ورکر ہیں، ہم سپاہی ہیں عمران خان کے، اور ہم نے آزاد کشمیر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اختیار کو یہاں آ کے لا کے کھڑا کر دیا کہ مسئلہ کشمیر کی بنیاد پر آزاد کشمیر میں آپ کو ایسا نظام دیکھنا پڑے گا کہ آپ پی ٹی آئی کو آپ کو رجسٹر کرنا چاہیے، بطور جماعت آپ کو رجسٹر کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ موقع فراہم کرنا چاہیے جو کہ جمہوری نظام میں دیگر جماعتوں کو موقع ملے گا۔ انتخابات میں پی ٹی آئی کو برابری کی بنیاد پر دیکھا جائے، فری اینڈ فیئر انتخابات کرائے جائیں۔ ہم کوئی مدد نہیں لینا چاہتے، میں واشگاف کہتا ہوں، ہم کسی با اختیار سے، ہم کسی ارباب اختیار سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے، صرف ہمیں ہمارے کام میں مداخلت نہ کی جائے، مداخلت نہ ہو، میدان کھلا چھوڑیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ خان کے سپاہی، یہ خان کا نظام جس طرح دنیا میں دوڑتا ہے اس طرح پورے آزاد کشمیر میں دوڑے گا، اس طرح باغ کے ہر حلقے میں دوڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ میں شاید زیادہ وقت لے لیا، اور بھی میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں مختصر کرتا ہوں کہ ہمیں کھڑا رہنا ہے۔ جو چلے گئے ہیں آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ خان کا سپاہی کھڑا ہے، جو چار رہتے ہیں ان کو کھڑا رکھا ہوا ہے، کھڑے رہو، اس میں وقار ہے۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں یو کے میں جاتا ہوں، بڑی بڑی برادریوں کے لوگ وہاں بستے ہیں، جو کہ نصف صدیوں سے ایک صدی گزر گئی، اور نصف صدی خاص طور پر وہاں لوگ رہتے ہیں 50 سال سے، 70 سال سے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا استقبال اور آپ کے پروگرام اور جلسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ عمران خان کے وفادار ساتھی ہیں۔ مجھے تو عزت اس بات کی ملی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اور تم بھاگے ہوئے ہو، تمہیں یہ قوم کیسے عزت دے گی؟ تم کیا ان کے پاس کون سا مینڈیٹ لے کے جاؤ گے؟ تو پھر آپ کو میرے بھائیوں جو تم بھاگے ہو، کہ قیوم نیازی تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے تمہیں عزت سے رکھا۔ آج آپ ذلت اور رسوائی کی اس حکومت کی چکی میں ہیں، اور مجھے پتا ہے، میں منہ سے کہتا ہوں، آپ اندر چھپ چھپ کے رو کے یہ کہتے ہو۔ آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ چیئرمین عمران خان، میں کوئی بانی نہیں کہتا، میں کوئی 804 نہیں کہتا، میں کہتا ہوں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف پاکستان، ایک ہی نام رکھا ہوا ہے۔ میں اسمبلی میں کہتا رہتا ہوں دوستوں کو، ساتھیوں کو، کوئی 804 نہ کہو، کوئی بانی چیئرمین نہ کہو، ہمارا چیئرمین وہی ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی وہی ہے۔ تو کیا میں کہوں آپ سے؟ میں کیا آپ کو معلومات فراہم کروں؟ میں کیا آپ کے نالج میں اضافہ کروں؟ آپ کے نالج میں یہ جو میڈیا ہے، یہ چیز جو ہے،
یہ سب سے بڑا اضافہ ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے پی ٹی آئی کا، یہ سوشل میڈیا۔ اگر کوئی خان صاحب کے بعد ہمارے پاس کوئی بڑا ہتھیار ہے جو چل رہا ہے ہمارا اس دنیا میں، تو وہ سوشل میڈیا اور یہ چھوٹا سا ہماری یہ کیا ہے اس کو کہتا ہوں، یہ ہمارا ساتھی ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے رہے ہیں، اور آپ تھوڑے ہیں، اللہ کہے ادھر 1000 تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل کو بھیجا مدد کے لیے۔ ہماری اللہ مدد کرے گا۔ ہمارا لیڈر سچا ہے، وہ نہ اپنے بیٹوں کے لیے، نہ اپنی پراپرٹی کے لیے، اور نہ اپنے اقتدار کے لیے جیل میں ہے، وہ ہماری نسلوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔